بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 عن ارکان اسلام عن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پنجواں رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث شامل ہے۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ارکان اسلام حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ارکان اسلام حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ ارکان اسلام عن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم و بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ارکان اسلام حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔
ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، دوسری نماز قائم کرنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حاجت کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ ارکان اسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ ارکان اسلام۔ عن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ شرع مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کی بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ شرعی مطلب۔ ارکان اسلام کا شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کی بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ ارکان اسلام شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کی بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ ارکان اسلام شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کی بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ ارکان اسلام شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کے بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ شرعی مطلب۔ ارکان اسلام کا شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ
پانچوں ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کے بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے توحید و رسالت۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے توحید و رسالت۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جز یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ توحید و رسالت، ارکان اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ توحید و رسالت، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا مشکل کو دور کرنے والا اور مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید حاصل اسلام اور روح دین ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید حاصل اسلام اور روح دین ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت رواں مشکل کو دور کرنے والا اور مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید اصل اسلام اور روح دین ہے۔ توحید و رسالت، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے دو اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت رواں مشکل کو دور کرنے والا اور مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید حاصل اسلام اور روح دین ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اس طریقے کو اختیار کرے، اسی طریقے کو اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے دو بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اسی طریقے کو اختیار کرے، اسی طریقے کو اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ اطاعت رسول بھی روشنی ڈالی ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے دو بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اسی طریقے کو اختیار کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا اس کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے دو بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اسی طریقے کو اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا اس کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے دو بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ ارکان اسلام۔ عن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا هو ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ ارکان اسلام کا شرعی مطلب، مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کے بجائے کھنڈر کے نام موضوع تر ہوگا۔ نمبر 1، توحید و رسالت۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے 2 اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت رواں، مشکل کو دور کرنے والا اور مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید اصل اسلام اور روح دین ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بہت لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اسی طریقے کو اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے 2 بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اقامت صلاۃ۔ پہلا ہے کلمہ توحید و رسالت، دوسرا ہے اقامت صلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت اسلام کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، بے نمازی کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن حکیم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی عقائد میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی،
التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ، توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ، توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ، توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ، توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اقامت صلاۃ، توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ ارکان اسلام، عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ ارکان اسلام کا شرعی مطلب، مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کے بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ نمبر 1، توحید و رسالت۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے 2 اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا، مشکل کو دور کرنے والا اور مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید اصل اسلام اور روح دین ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے
جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اسی طریقے کو اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن حکیم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے دو بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، اقامت صلاۃ۔ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نمازی کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ ارکان آ جاتا ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، تیسرا ارکان آ جاتا ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان کو پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرض دار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ
جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ ارکان اسلام۔ حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کا شرعی مطلب۔ مذکورہ صدر حدیث میں دین اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح عمارت کی تکمیل 4 دیواروں اور ایک چھت سے ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی تکمیل حدیث میں مذکورہ 5 ارکان سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی کم ہو تو دین کی عمارت ادھوری رہے گی، بلکہ اسے عمارت کے بجائے کھنڈر کہنا موضوع تر ہوگا۔ نمبر 1، توحید و رسالت۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام کے 2 اہم عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے جزو یعنی لا الہ الا اللہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت رواں، مشکل کو دور کرنے والا اور مصیبت کے وقت کام آنے والا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کو اسلامی عقائد میں اساسی و بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توحید حاصل اسلام اور روح دین ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس امر کی شہادت دینے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسالت کے معنی پیغام کے ہیں، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ رسول جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد وہ علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات خود بخود لازم ٹھہرتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان اسی طریقہ کار کو اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا ہے۔ جہاں اطاعت خداوندی کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے 2 بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارکان اسلام کا رکن آ جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ توحید و رسالت کے بعد دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز کی بے حد تاکید ورد ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پابندی، التزام اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ تیسرا رکن آ جاتا ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار مسلمان پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال کی ایک مقررہ مقدار ہو اور اس پر پورا 1 سال گزر جائے تو اس میں 2.5% اپنے کسی غریب رشتہ دار یا کسی محتاج رشتہ دار کو، کسی نو مسلم کو، کسی مسافر یا کسی قرضدار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے ذریعے امراء و غرباء کے طبقات میں توازن و اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے حج۔ عمر بھر میں 1 مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ عمر بھر میں 1 مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری اخراجات برداشت کر سکے۔
عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری اخراجات برداشت کر سکیں۔ حج اہل اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ حج اہل اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رکھتا ہے۔ حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رکھتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہو کر اسلامی برادری کا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ حج عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری اخراجات برداشت کر سکے۔ حج اہل اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رکھتا ہے۔ حج اہل اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رکھتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہو کر اسلامی برادری کا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہو کر اسلامی برادری کا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ حج عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری اخراجات برداشت کر سکے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری اخراجات برداشت کر سکے۔ حج اہل اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رکھتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہو کر اسلامی برادری کا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ حج عمر بھر میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری اخراجات برداشت کر سکے۔ حج اہل اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح برقرار رکھتا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہو کر اسلامی برادری کا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ ارکان اسلام کا 5واں رکن آ جاتا ہے رمضان کے روزے۔ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے تک یاد دلاتا رہتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے تک یاد دلاتا رہتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفاکشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ انسانوں کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفاکشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مذکورہ صدر 5 ارکان کو دین اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ کیا ہے؟
رمضان کے روزے، روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اس سے روزہ سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے لیے یاد دلاتا رہتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے، روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک یاد دلاتا رہتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے، روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک یاد دلاتا رہتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے، روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک یاد دلاتا رہتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ جس سبق کو نماز روزانہ 5 وقت یاد دلاتی ہے، اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے 1 مہینے تک یاد دلاتا رہتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر قسم کی برائی سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور نادار لوگوں سے تعاون و ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مذکورہ صدر 5 ارکان کو دین اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔